آپ کو بینکس بتاتا ہوں جو اسلامک مورگیج دیتے ہیں. اسلامک مورگیج تو نہیں اس کو کہنا چاہیے, اسلامک ہوم فائنینسنگ میرے خیال سے کریکٹ ورڈ ہوگا, کیونکہ مورگیج ڈفرینٹ سینس میں آ جاتا ہے. تو آپ کو 3-4-5 بینکس یا لینڈرز ایسے بتاتا ہوں آج اس ویڈیو میں, اور آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ ان لینڈرز سے آپ کس طرح سے اپنا جو ہے وہ اپروول لے سکتے ہیں, جو لون کی اپروول ہوتی ہے. لیکن اس سے پہلے کچھ لوگوں کو میں یہ بتا دوں کہ اسلامک کا نام یہ لینڈرز تو یوز کرتے ہیں. اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے سرچ کریں, گوگل پہ جا کے سرچ کریں, ہر جگہ پہ لکھا ہوتا ہے اسلامک. لیکن اب یہ پیورلی اسلامک ہیں یا نہیں ہے, کچھ لوگ کہیں گے اسلامک کو ہم لوگ مانتے نہیں ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ میتھڈ پھر بھی وہی ہے, فرق کچھ بھی نہیں ہے. کنونشنل بینکس ہوتے ہیں نا, ان کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ بھی کافی لو ہوتا ہے, اور اسلامک جو مورگیج ہوتے ہیں یا فائنینسنگ ہوتی ہے ان کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ کافی ہائی ہوتا ہے, اور آپ کو انیشیل ڈپازٹ جو ہے وہ بھی اسلامک میں زیادہ دینا پڑتا ہے, اور جو نان اسلامک ہیں کنونشنل ہیں ان میں کم دینا پڑتا ہے. چلیں اس پہ بھی ڈسکشن کرتے ہیں کہ کتنا دینا پڑتا ہے, کتنا کم ہوتا ہے, اور اسلامک میں اور اس میں کیا کن کن چیزوں کا ڈفرینس ہے جو مجھے پتا ہے وہ بھی آج اس ویڈیو میں آپ کو ڈسکس کر کے بتاتا ہوں, اور کنونشنل کس طرح سے اپروو کراتے ہیں اور یہ والا کس طرح سے اپروو کراتے ہیں. تو چلیں ویڈیو کو اب شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کو کچھ لینڈرز کے نیم بتاتا ہوں, اور ساتھ ساتھ پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ انیشیل ڈپازٹ کتنا دینا ہوتا ہے اور ان کا ریٹ آلموسٹ اندازاً کتنا ہوتا ہے. تو سب سے پہلا جو لینڈر ہے بھائی جان, وہ اس کا نام ہے UBL UK. اس کا ریٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے, مطلب جو ریٹ سے مراد یہ ہے کہ جو منیمم ڈپازٹ آپ نے دینا ہوتا ہے نا وہ منیمم 30% ہوتا ہے. 30%, 30% کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا گھر, آپ جو گھر بائی کرنا چاہ رہے ہیں, اگر وہ 1 لاکھ پاؤنڈ کا ہے تو آپ کو 30,000 پاؤنڈ 30,000 پاؤنڈ آپ کو انیشیل ڈپازٹ دینا پڑے گا, جو کہ کافی زیادہ ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ 1 لاکھ پاؤنڈ کا گھر UK میں کسی خاص جگہ پہ ہی ملے گا. جہاں پہ میں رہتا ہوں یہاں پہ گھر آپ کو مل سکتا ہے ویسے 2 بیڈ 1 بیڈ فلیٹ مل جاتا ہے اتنے کا, بلکہ 50,000 پاؤنڈ کا بھی مل جاتا ہے. ایک اور بینک ہے جس کو کہتے ہیں الریان. اب یہ پتہ نہیں بینک ہے یا اسلامک لینڈر ہے, ان کا جو ریٹ ہوتا ہے نا وہ کچھ لو ہے, لیکن اس میں ایک پرابلم ہے. ریٹ سے مراد یہ انیشیل ڈپازٹ, سوری میں غلط بول جاتا ہوں, جو انیشیل ڈپازٹ ہے نا وہ ان کا 10% پہ ہوتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ سننے میں آ رہا ہے, مجھے اس کا کنفرم نہیں ہے, کیونکہ میں نے جتنی بھی ریسرچ کی ہے اس کے مطابق ان کے پاس سلاٹس ہوتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے, آپ کو اس کے اندر لائن میں لگنا پڑتا ہے, خود کو رجسٹر کرانا پڑتا ہے, پھر آپ کا جب نمبر آتا ہے تب آپ کو یہ لوگ آفر کرتے ہیں. لیکن ابھی آپ کو جو ہے نا 2 لینڈرز ایسے بھی بتاتا ہوں جن میں سے ایک کا تو مجھے پرسنل ایکسپیرینس ہے جس کے ساتھ میں خود بھی چلنا چاہ رہا ہوں, اور دوسرا ایسا ہے کہ وہ بھی تقریباً سیم ٹو سیم, دونوں کی سیم چیزیں ہی ہیں. ایک کا نام ہے گیٹ ہاؤس اور اگلے کا نام ہے اسٹرائڈ اپ. جو اسٹرائڈ اپ ہے نا, اسٹرائڈ اپ کے تھرو میں کرنا چاہ رہا ہوں, اور ادھر سے آپ کو نا پری اپروول لینا بھی بہت ایزی ہے اور آپ کو مل جاتا ہے. میرے ایک فرینڈ نے یہاں سے آلریڈی اسلامک مورگیج لیا بھی ہوا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کو ذرا ڈیٹیل میں بتاتا ہوں. دونوں کا ہی تقریباً 20% ڈپازٹ ہوتا ہے, اور ایک چیز ہوتی ہے ڈیسیجن ان پرنسپل. ڈیسیجن ان پرنسپل جو ہے نا یہ آپ کو پہلے ہی لے لینا چاہیے, مطلب یہ پہلے ہی آپ کو پری اپروو کر دیتے ہیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی افورڈیبلٹی کتنی ہے, آپ کو بتا دیں یار ہم آپ کو اتنا پے کر سکتے ہیں. جب بھی آپ اسلامک مورگیج کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو ڈیسیجن ان پرنسپل پہلے ہی لے لیا کریں. اسٹرائڈ اپ اور گیٹ ہاؤس, ان دونوں کی ویب سائٹس پہ جا کے آپ ویسے ہی گوگل میں لکھ لیں کہ ڈیسیجن ان پرنسپل, ٹھیک ہے. یہ اس کو لینے کا طریقہ یہ, اور یہ ہے کیا ڈیسیجن ان پرنسپل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کتنا قرضہ دے سکتے ہیں یہ لوگ. آپ اپنی ڈیٹیلز جا کے ویب سائٹ پہ فل کریں گے, جس میں آپ سے پوچھیں گے جی آپ کی سیلری کتنی ہے, کہاں رہتے ہیں, آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ کتنے ہیں, بیسک سی ڈیٹیل ڈالیں گے نا تو آپ کو بتا دیں گے کہ یار آپ 1,80,000 1,40,000. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, میں نے جو میری انکم ہے نا 40,000 پاؤنڈ ہے, لیٹ سے 40,000 پاؤنڈ سالانہ کے اوپر وہ مجھے دے رہے تھے آفر 170,000 پاؤنڈز, ٹھیک ہے. اب لیکن اس میں ایک کیچ ہے, 170 پاؤنڈز تو ہے, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ 170,000 کا آپ کو جتنے کا بھی آپ گھر لیتے ہیں نا 20% آپ کو ڈپازٹ دینا ہی پڑے گا. اب لیٹ سے میں 1.5 لاکھ کا گھر لیتا ہوں تو مجھے 30,000 پاؤنڈ جو ہے وہ ڈپازٹ دینا ہی پڑے گا. تو پھر مجھے تو جو ہے نا اس حساب سے ڈپازٹ بھی جمع کرنا پڑے گا, اور پھر اس حساب سے مجھے گھر بھی دیکھنا پڑے گا کہ گھر جو ہے وہ اتنا مہنگا بھی نہ ہو, ٹھیک ہے. کیونکہ اب لیٹ سے کہ اگر میں 180 کا گھر لیتا ہوں اور 180 تک میری افورڈیبلٹی انہوں نے مجھے بتائی ہوئی ہے,
تو پھر 180 کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کم از کم بھی 36,000 پاؤنڈز کا ڈپازٹ جمع کرنا ہے، لیکن اس کے بعد بھی کچھ ایکسپینسز ہوتے ہیں بینک کے، ٹھیک ہے، وہ بھی 4-5-6 ہزار پاؤنڈ آپ کو اپنے پاس رکھنا ہی رکھنا ہے، کیونکہ بینک کی فیس ہے، پھر سولیسٹر کی فیس ہے، کیونکہ جو اسلامک مورگیج کا میتھڈ ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے کمپیئر ٹو جو دوسرے ہوتے ہیں، تو سولیسٹر بھی ان کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، ان کے جو سولیسٹرز بھی ہوتے ہیں نا وہ بھی آپ کو بینک کی ویب سائٹ سے ہی مل جائیں گے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پرسنٹ میں انٹرسٹ کہہ لیں، اس کو کیا کہوں میں، اس کو مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اب انٹرسٹ جو ہوتا ہے، جو کنونشنل والے ہوتے ہیں نا، وہ منیمم، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کریڈٹ ہسٹری پہ، آپ کتنے عرصے سے یو کے میں رہ رہے ہیں، 2 سال منیمم ہوں تو آپ کو اچھی آفرز مل جاتی ہیں، 3 سال پہ اور اچھی آفرز مل جاتی ہیں۔ تو جو پرسنٹیج ہے نا وہ کتنی ہوتی ہے، کنونشنل کی پرسنٹیج ہوتی ہے 4.5 منیمم کی بات کرو، ڈیپینڈ کرتا ہے مورگیج ایڈوائزر کون سا ہے، پھر کسی مہینے اوپر نیچے بھی جاتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، مہینوں کا شاید نہ ہوتا ہو، سال کا ہوتا ہو، مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن آپ کو منیمم میں نے سنا ہے جو لوگوں سے ریسرچ کی ہے اور بینکس کی دیکھیں، کیونکہ میں نے کنونشنل بینک سے بھی اپنا جو ہے نا وہ چیک کروایا ہے، تو 4.5 جو ہے نا %، 4.5% منیمم آپ کو مل جاتی ہے کنونشنل بینک سے، لیکن اسلامک سے ایکسپینسو ہوتی ہے، آپ کو اراؤنڈ 6% کے آس پاس ملے گی، 6.5 بھی ہوتی ہے، کچھ بینکس آپ کو 5.8 بھی دے دیں گے، 5.5 بھی دے دیں گے، لیکن بات وہی ہے کہ اسلامک آپ کو مہنگا دیتا ہے۔ تو اب یہ بات مجھے نہیں سمجھ آتی یار کہ مطلب کیا ڈفرنس اتنا خاص کیا ہے اسلامک میں اور اس میں، لیکن ظاہر ہے آپ کو پتا ہے دل جو ہے نا، دل بندے کا کہتا ہے کہ یار یہ سود نہ ہی ہو، سود والے چکر میں نہ پڑیں، تو یار بس کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں بھی گھر بائی کرنا چاہ رہا تھا کافی ٹائم سے، اور مجھے پہلے میں نے بلکہ جو دوسرا بینک ہے کنونشنل، میں نے بارکلیز سے اپنی آفر بھی لے لی تھی، لیکن پھر دل میں اچانک سے ہے کہ یار یہ سود ہے، نہ لوں، کیا کروں، اسلامک کی طرف جاؤں۔ پھر کچھ لوگ اسلامک کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی سود ہے، کچھ علماء کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں ٹھیک، مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہی یار، پھر کس کو فالو کریں، کیا کریں، کس طرف جائیں۔ تو بیسٹ آف لک یار، میں بھی سوچ رہا ہوں، آپ بھی سوچیں، بتائیں کیا کرنا چاہیے، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا یار، ہو سکتا ہے کسی کی بات میرے دل کو لگ جائے، کیونکہ کچھ علماء کچھ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ تھینک یو ایوری ون فار واچنگ، بیسٹ آف لک، خدا حافظ۔